الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ ترجمہ: مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امتوں میں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل اور بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی ہے، یعنی دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ کام کرنا جو ہے وہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے، اور اسی بنا پر یہ امت سب امتوں سے افضل ہے۔ اب اگر امتی جو ہے وہ یہی بات بھول جائیں تو پھر وہ کیوں کر اپنے آپ کو بہترین امت کہنے کے لائق ہوں گے۔ اس آیت میں چونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ فضیلت بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا گیا اور ایمان باللہ کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو دوسری امتیں بھی کرتی ہیں، لیکن ساری انسانیت کی فکر، سارے جہاں کا درد اور زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح اور ظاہر و باطن کا تزکیہ اور تربیت یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان بھی اسی امت کی خصوصیت ہے، دوسری امتوں نے ایمان میں ایسی باتوں کی آمیزش کر لی ہے کہ اب وہ لفظاً تو ایمان ہے، حقیقت میں ایمان نہیں رہا۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ تو مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اکثریت ان میں نافرمانوں کی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لگتا تو بہت آسان ہے، لیکن اتنا آسان یہ کام ہے نہیں، خصوصاً کسی کو برائی سے روکنا۔ اچھائی کی طرف بلانا یا اچھائی کا حکم دینا تو پھر بھی انسان جو ہے آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن برائی سے روکنا جو ہے نہایت کٹھن ہے، اور اس کے بعد صبر کی منزل آتی ہے، جس وجہ سے بہت سے لوگ اس فریضے سے کنی کترا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صحیح راہ پر ڈال لیں، ہم پر دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا یا برائی سے روکنے کی ذمہ داری نہیں۔ اس اہم ترین مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سن لی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کا تختہ اس کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، ان میں تو آپ کا فلاں فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اسے بھی عذاب میں شریک کر لیا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوا، اس بستی کو پہلے اس شخص پر اور باقی دوسرے لوگوں پر بعد میں پلٹو، کیونکہ اس شخص کا چہرہ میرے احکام کے بارے میں کبھی کسی وقت شکن بھی نہیں پڑی۔ گویا جب اس کے سامنے اللہ کے احکام توڑے جاتے تھے تو وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں لگا رہتا تھا، اور اس نے دوسرے لوگوں کو خیر کی طرف نہیں بلایا، دوسرے لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، لہٰذا اس پر بڑا عذاب جو ہے وہ پہلے آئے گا اور پھر باقی لوگوں کے اوپر عذاب جو ہے بعد میں آئے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی تھی، اس کے پاس ایمان تھا، لیکن اس نے صرف اور صرف اپنی فکر کی، جس کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ دعا قبول نہ فرمائے گا۔ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ایسا اہم کام ہے کہ اس کے نہ ہونے سے نیکیاں کرنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور جب عذاب آئے گا تو جو دعائیں کی جائیں گی وہ دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔